نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ آج اس علاقے کے لیے یعنی کہ یوسی کفال کے لیے ایک تاریخ ساز دن ہے، اور اس موقع پہ جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو ہم اپنے درمیان پا کر بہت خوش ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جتنے معززین علاقہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ سب اپنے کام چھوڑ کے یہاں پہ آئے، تشریف لائے اور اس دن کو آپ نے یادگار بنایا۔ گزشتہ 3-4 دن سے ایک چیز میں بھول گیا کہ جب مجھے ملک شوکت علی نے یہاں آنے کا کہا تو میں آنے قابل نہیں تھا، میں جمعے والے دن ہی AFIC سے جو دل کا اسپتال ہے وہاں سے ڈسچارج ہو کر آیا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ ہائر سیکنڈری اسکول جو گرلز کا ہے اس کی افتتاح کی تقریب کے سلسلے میں ہے، تو پھر میں نے کہا ہر حال میں جاؤں گا۔ حالانکہ گھر والوں نے مجھے بالکل منع کیا تھا کہ بالکل آپ باہر نہ نکلیں، لیکن یہ ایسا دن ہے اس میں نہ میرے کھمبے کا کوئی بات ہے، نہ میرے نلکے کی کوئی بات ہے، نہ میرے راستے کی کوئی بات ہے، یہ بات ہے ہمارے آنے والی نسلوں کی، کہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں گے۔ ایک قول ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی ماں دو، میں تمہیں ایک بہترین قوم دوں گا، نیشن دوں گا، کیونکہ مائیں جو ہے کچھ زیادہ بات تو نہیں کرنی، کیونکہ جتنی بھی باتیں تھیں وہ مسعود الرحمان صاحب نے ایک بڑے کنکلوسیو طریقے سے آپ تک پہنچا دی۔ ہمارا مقصد جو آج یہاں پہ کچھ میرا ذاتی طور پہ بات کرنے کا ہے، وہ صرف جو پچھلے 2-3 دنوں میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک جو بدتمیزی کا وہ برپا تھا سارا کچھ، تو اس سکول کے حوالے سے میں لازمی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہائر سیکنڈری اسکول ہے، اس کی اسکیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا انیشیٹو جو لیا تھا وہ سردار ادریس صاحب نے لیا تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اور وہ اسکیم کسی حد تک اپروو بھی ہو چکی تھی۔ اب جیسے ہی ان کی حکومت گئی، 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی، اور ادھر چونکہ صوبے میں تو ہماری حکومت نہیں تھی، پھر 3 اسکیمیں تھیں ہماری۔ ایک ہائر سیکنڈری اسکول یہ کوتوال والا تھا، ایک اسکول گلی بنیا میں تھا، 2 اسکول بلکہ بنیا میں تھے، دونوں کے دونوں۔ وہ تینوں اسکیمیں ڈراپ ہوئیں، اور پھر وہ تینوں اسکیمیں یہاں سے انہوں نے کوئی مردان کوئی پشاور وہ لے گئے، پھر نلوٹا شفٹ کی۔ پھر نلوٹا صاحب نے، اورنگزیب نلوٹا صاحب نے ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے بڑی کوشش کی، اور تینوں اسکیموں کا مجھے اس لیے زیادہ علم ہے کہ تینوں اسکیموں کے ٹینڈر میں نے لیے، اور ٹائم پہ تینوں اسکیمیں ہم نے کمپلیٹ کی۔ یہ صرف نلوٹا صاحب کے اس میں انہوں نے ری انسٹیٹ کروائے سارے کے سارے فنڈ، پہلے انہوں نے ری انسٹیٹ کروائے، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو ٹینڈر ہوئے، اور پھر یہ کام ہوا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ادریس صاحب بھی ہمارے یہاں پہ ایم پی اے رہے، یہاں کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے، یہ اسکیمیں ڈراپ ہوئی اور دوبارہ ری انسٹیٹ مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہوئی، اور یہ تینوں اسکیمیں اب کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ 2 اسکول وہ بھی ہم نے خود بنائے، بنیا کے اندر ہیں، اور ایک یہ اسکول ہے، اور اس کے بعد اس کی جتنی پوسٹ تھی، اس کے اندر جتنی ویکینسیز تھی، وہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے یہ کروائی ہیں۔ میزبان اہلیان کوتوال جناب ملک قیوم صاحب، حفیظ عباسی صاحب، پیر شاہ پیر صاحب، اور میرے محترم یونس صاحب، مقصود الرحمان صاحب، بھائی ارشاد صاحب، اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی قائدین مسلم لیگ ہیں، حاجی مسکین صاحب، میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل احترام واجب احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں۔ جو خلوص اور محبت آپ سے مجھے ملا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، الفاظ نہیں۔
اور جس محبت کے ساتھ آپ نے 2018 کے الیکشنوں میں کمپین میں اور جس طرح میں سپورٹ پارٹی کو کیا، میرے پاس وہ بھی الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت کا موقع دے گی، اور انشاءاللہ اس خلوص اور محبت کا صلہ تو شاید صدیوں تک ہم نہ دے سکیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 100 قدم آگے بڑھ کے آپ کی عزت اور آپ کی ترقی کے لیے انشاءاللہ ہم کردار ادا کریں. میں آج کی اس تقریب میں جو بچیوں کے ہائر سیکنڈری اسکول کا منصوبہ مکمل ہوا، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. یہ جو سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ہے، اگر وہ اس چیز کا اندازہ یونین کونسل کے عوام کے سامنے رکھتے. مجھے حیرانگی ہوئی ملک صاحب کی بات سن کے کہ 200 اور 200 بچے، 400 بچوں میں سے اگر 50 بچہ افورڈ کر سکتا ہے اور 350 بچے اگر تعلیم کے لیے آگے نہیں جا سکتے، تو پھر اس کے مجرم بیٹھے ہوئے ایسا کسی اور کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور. آج ہم یکجا ہو جائیں، آج اپنے مفادات کو ایک طرف چھوڑ کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور قوم کے مستقبل کے لیے ہم یکجا ہو جائیں. یہ ترقی خدا کی قسم چل کے ہمارے نسلوں کے پاس آئے. ہم تو اپنے مفاد کی بات کرتے رہے، یا کون سی نمائندگی ہمارے پاس نہیں تھی، یا کون سی عزت ہمارے پاس نہیں تھی، کون سا عہدہ ہمارے پاس نہیں تھا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، تو آج خوشی کا دن کہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں جو میٹرک کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ 90% بچیاں شاید افورڈ نہیں کر سکتی ہیں اپنے بعد جا کے تعلیم حاصل، یا 80% بچیاں. ماں جو ہے ایک نسل کی تربیت کرتے ہیں. آج الحمدللہ خوشی کا دن ہے. یہ جس نے بھی کام کیا اللہ اس کو اس کا ضرور صلہ دے گا، لیکن ہمیں تو یکجا ہو کے اس خوشی میں اور اپنے بچیوں کے مستقبل کے لیے کم سے کم اچھی بات کرنی چاہیے. آج بہت مشکل تھا میرے لیے، ملک صاحب نے اور انہوں نے کہا جی اس اسکول کا افتتاح ہے. میں نے کہا ایسا نہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی. بہرحال یہ بچیوں کی خوشی ہے، میں ضرور آؤں گا. میں صرف ایک پروگرام کے لیے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں اور پھر واپس جاؤں گا. کل نگران سیٹ اپ میں جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے حلف اٹھانا ہے، اور ہماری آخری ایک ذمہ داری ہے جو ہم نے آئینی طور پہ پوری کرنی ہے. لیکن میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے آج اس منصوبے کے افتتاح میں شامل ہوتا. وزیر اعظم کا حلف جو کل ہے اگر آج بھی ہوتا تو خدا کی قسم میرے لیے یہ زیادہ اہمیت کا حامل تقریب تھی کہ میں وزیر اعظم بیٹھ کے وزیر اعظم کا حلف کیا. اس جذبے سے ہمیں کام کرنا ہے. 4 سال تک ہمیں کوئی فنڈز نہیں ملے. جن حالات میں ہم نے 2018 پاکستان ہم سے نواز شریف اور مسلم لیگ سے چھینا گیا، اداروں نے چھینا، عدلیہ نے چھینا، بدماشی کی آئینی طور پہ، اور پکسوں میں ووٹ چوری کرنے تک کون اس چیز سے واقف نہیں. ہر شخص اس سیاسی گنڈا گردی سے واقف ہے. لیکن ہمارے قائد نواز شریف نے ہر جرم، ہر ظلم جو ان کے خلاف ہوا قبول کیا، لیکن ملک کو کبھی نہیں سوچا کہ وہ ڈیفالٹ کرے، یا جو معاشی ترقی کی بنیاد 2014 سے 18 پہ رکھی اس میں اس رفتار میں کوئی کمی آئی. اس نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی. ہم نے کہا ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، ہمارے اتحادیوں نے کہا ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، ہم استعفیٰ دیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، ان کے اس وقت 16 میں 15 ممبرز تھے، مجھے یاد ہے پہلی میٹنگ. ہمارے 84 ممبر تھے جو الیکٹ ہوئے تھے، باوجود اس سیاسی بدماشی کے جو ہمارے ساتھ باقی اتحادی تھے وہ بھی آگے کھڑے ہو گئے. صرف 12 ووٹس کا فرق تھا. لیکن نواز شریف نے کہا کہ نہ میں جمہوریت کو کمزور ہونے دوں گا، نہ جو پاکستان
جس ترقی کی کے ٹریک پہ آ کے کھڑا ہوا ہے, جس رفتار سے ترقی کر رہا ہے, آج ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن ہم اپنے مفاد کے لیے پاکستان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. ہم بیٹھیں گے ان اسمبلیوں میں, ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی. اور آپ نے پھر سنا باجوہ صاحب سے لے کے, ججوں سے لے کے, حتیٰ کہ پی ٹی آئی کا جو وکیل ہے حامد خان, اس نے بھی ایکسیپٹ کیا. کیا میرے نوجوان بھائیوں جو پی ٹی آئی کے لیے صبح شام آپ پروپیگیشن کرتے ہو, آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے, اس کو رول بیک کر کے بند کر کے رکھ دیا گیا. کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اتنی تیزی سے ترقی کرنے والا ملک جو 2025 میں دنیا کی پہلی 30 اکانومیز میں شامل ہونے جا رہا تھا, ایک بدبخت اور کمبخت نالائق اور نائل لیڈر کی وجہ سے آج اتنا دور ہو گیا ہے کہ وہ منزل ہمیں دھندلی نظر آ رہی ہے. کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو شخص اپنے مفاد کے لیے موازنہ کرو جیتا ہوا الیکشن نواز شریف اور مسلم لیگ سے چھینا گیا ہے, پاکستان کی ترقی کو چھینا گیا ہے, بکسوں سے ووٹیں چوری کی گئی ہیں, لیکن اس شخص نے اف نہیں کی. اس نے کہا میں اگر آج اس جمہوری نظام سے بھاگوں گا, ملک میں افراتفری ہوگی, خانہ جنگی ہوگی, اور پاکستان کی ترقی کو نقصان پہنچے گا, سی پیک کو نقصان پہنچے گا. جو دوست ممالک نے پاکستان کی ترقی کے لیے منصوبے شروع کیے تھے اس کو نقصان پہنچے گا. اگر میں سولی بھی چڑھ جاتا ہوں, چڑھنا چاہیے مجھے, میں ایک قربانی دوں گا, لیکن پاکستان کی ترقی کے لیے میں اپنی انا کو ایک طرف کبھی بھی نہیں. یہ ہوتا ہے لیڈرشپ. یہ اسمبلیاں توڑنا, اسمبلیوں سے استعفے دینا, اس جمہوری نظام کو کمزور کرنا, سیاست میں استحکام اور سیاسی انتشار پاکستان کے دشمن کرتے ہیں. ڈیفالٹ کا کلیم انڈیا اور اسرائیل کر رہے تھے پاکستان کا, پوری دنیا میں ان کی لابنگ ہو رہی تھی تاکہ مالیاتی ادارے پاکستان کی مدد نہ کریں, اور پاکستان کے اندر پی ٹی آئی اور عمران خان کر رہے تھے. بھئی یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولیں, یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ آئی ایم ایف کے سامنے بھارت نے یہ بات رکھی کہ اب پاکستان کی مدد نہ کی جائے, کیونکہ وہ ڈیفالٹ کے بالکل قریب ہے, بلکہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. پاکستان میں عمران خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, ایک قومی لیڈر جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. الحمدللہ آج پاکستان کے دشمن کی نیندیں آرام ہے. کسی کا باپ بھی انشاءاللہ تعالی اب یہ نہیں کہہ سکتا دشمنوں میں سے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. اجر ہمیں اللہ کی ذات اور یہ غیرت مند کون دے گی؟ یہ 11 جماعتوں کی اتحادی حکومت اور اتنے مشکل فیصلے. میرے بھائیو 14 سے 18 تک کا مشکل دور نہیں تھا, 18 سے 23 والا. اس وقت ہم نے کوئی مہنگائی شہی نہیں کی. یہ 5 سالوں میں جب بجلی کی شارٹیج تھی, دہشت گردی تھی, 5 سالوں میں 85 روپے قیمت میں اضافہ ہوا ہے. آج بھی جو واویلا مہنگائی کا کرتے ہیں, ملک صاحب نے بھی بات کی. ملک صاحب یہ ساری جو بجلی, پیٹرولیم کی مصنوعات, یہ ساری گیس کی پرائزز, 3 چیزیں جو ملک میں مہنگائی کی بنیاد بنتی ہیں, یہ سب وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی وجہ سے ہے جو عمران خان کی حکومت نے کیا, اور پھر اس کو ڈیفالٹ بھی کیا اس معاہدے کو, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام ہمیں مزید وہ چلانے کے لیے تیار نہیں تھے. حکومت بدلی, ہمیں پتا تھا کہ ہم سیاسی خودکشی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں پتا تھا ہم خودکشی کریں گے تو پاکستان کی بچت ہوگی اور معیشت بچے گی, ہم خودکشی کریں گے تو یہ معاشی جو سمت ہے درست ہو. اور آج الحمدللہ جو دوست پاکستان کو $1 دینے کے لیے تیار نہیں تھے, انہوں نے $9.5 ارب دیے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے, اس لیے کہ مسلم لیگ کی حکومت تھی, اس لیے کہ وزیر اعظم مسلم لیگ کا تھا, یہودی لابی کا ایجنٹ نہیں تھا. یہ وہی سعودی عرب ہے جو 8 ماہ پہلے $1 ارب دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ وہی چین ہے جو 8 ماہ پہلے
1 अरब डॉलर आपको देने के लिए तैयार नहीं था, आज 5.5 अरब डॉलर देने के लिए इसीलिए तैयार हुआ। उनको पता है कि एक मुहिब्बे वतन और पाकिस्तान के मफाद पे कंप्रोमाइज ना करने वाली हुकूमत है, इसलिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए आज से 15 दिन पहले जब नायब वज़ीर आज़म आए यहाँ पे चीन की, जब हुकूमतें खत्म होती है तो कोई नहीं आता मलिक साहब, वो सिर्फ इस वस्ते इसलिए आए हैं कि दुनिया को बताएं हुकूमत हो ना हो हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। गारंटी की है उन्होंने IMF को कि हम पाकिस्तान को कभी भी डिफॉल्ट नहीं होंगे। फॉरेन अफेयर्स में की गई है, ये पहले भी इनके पास थी, ये वजारतें और हुकूमत नाकाम हो चुके थे। ये अल्लाह का करम है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फजल करेगा, इस महंगाई को भी इंशाअल्लाह नकेल डालेंगे। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मेरी बात लंबी होगी, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी पाकिस्तान की तरक्की की बात करता है अदालत आके खड़ी हो जाती है दरमियान। मुझे बताएं आईने पाकिस्तान के तहत जो परसों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, क्या वो कोई ये वकीलों का 20 साल से मुतालबा करे, हाँ मेरा कोई वकील भाई हो, तो कौन सा कानून है जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं कि जनाब अपील का हक 184(3) के तहत बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जो आज खुद नोटिस होता है वो मुफाद आमा के मसाइल पे हो सकता है। अब जजेस की मर्जी, जिसको आज खुद नोटिस में बुला लें, और रिव्यू में जज भी वही होंगे और वकील भी वही होंगे। हमने तो सिर्फ उसमें इतनी तब्दीली की कि अगर डबल बेंच ने किया है 3 बेंच उसको, लार्जर बेंच उसको सुने और वकील का इख्तियार दिया है कि वो मुद्दई चेंज कर सकते, और दूसरी अपील का हक दिया गया कि मुफाद आमा के अलावा किसी उस पे 184(3) जो है वो लागू नहीं होना भी नहीं चाहिए। अपील का हक पूरी दुनिया में यार, ये वो चीजें थी जो बहुत अरसे से वकीलों का मुतालबा था, इसमें कोई गैर आईनी चीज नहीं थी। लेकिन जून में ये फैसला महफूज हुआ और परसों सुना दिया गया जब असेंबली खत्म हुई, ये जॉइंट सेशन में न चला। ये तो हालत है इस मुल्क की। हमारी हजारा इलेक्ट्रिक कंपनी जनवरी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसकी बोर्ड की कैबिनेट ने मंजूरी दी, बाइफर्केशन की कैबिनेट ने मंजूरी दी, और उसकी क्रिएशन की कैबिनेट 3 मंजूरियां दी, और हाई कोर्ट में ये 6 महीने से स्टे रहा। आखिर एक जज साहब हैं जो आखिरी तारीख फरमाते हैं 14-20 दिन हुकूमत रह गए, आप क्यों ये कंपनी बनाना चाहते हैं? ये एक आला अदालत का जज अपनी इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के ये बात कर, हम किससे इंसाफ मांगे? फिर हम सुप्रीम कोर्ट के 1 हफ्ते में 2 दफा हमने तारीख लगवाई, रिक्वेस्ट की, उनको जी केस चल रहा है 9वें महीने की 12, अगर अदालत फैसला नहीं करती तो 18 तारीख को हम गारंटी देते हैं कि हम इस पर फैसला करेंगे। 9 महीने से बुरहान से लेके कोहिस्तान की हद तक, कश्मीर जीबी की हद तक लोगों का हक जो 20 साल बाद मिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई आसानी से नहीं मिला, ये मुस्लिम लीग ने दिया और आपके इस बरखुरदार ने इंशाअल्लाह जोर बाजू की। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खड़े हो, घर में बीवी के पास बैठ के एक सोशल मीडिया पे लिखता है कंपनी किधर है, तुसी घरों निकलो ना तुसा कंपनी नजर आवे, खोलो तो तुसा कंपनी नजर आवे, ये अपनी अकल तो पढ़ते चाहो तुसा कंपनी नजर आवे। बहुत ही अफसोस की बात। तो ये बहुत से मसाइल हैं, इन मसाइल को भी ठीक करना है, और अपने इलाके के लिए जो पीछे हमसे गलतियां हुई हैं हम मिल के, मलिक साहब हम सारे मिल के उनका अजाला करें, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं, मैं कहता हूं आज ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। हमारी कोताही हम नहीं कर सके, आज सबको यहां बैठना चाहिए था,
آج سب کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا، بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے مستقبل پہ ہم ایک ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، کسی جماعت سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ آج ہمیں میسج دینا چاہیے تھا، سیاسی جو بازیگر ہیں ان کو بتانا چاہیے تھا، اور کسی جماعت سے کسی کا تعلق نہیں، کیونکہ آج ہماری بچیوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ میں خراج تحسین ان غیرت مندوں کو اور ان کو پیش کرتا ہوں کہ جو آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہی جذبہ ہو تو انشاءاللہ یہ ترقی کی جو منزلوں کا سفر ہے صدیوں کا، انشاءاللہ مہینوں اور دنوں میں طے ہوگا خدا کے فضل و کرم سے۔ منظمین جلسہ آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں، کیونکہ 4 سال ہمیں فنڈنگ نہیں ہوئی، اور یہ جو ہماری 3 سال 9 مہینے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی، ایک پیسہ بھی اپوزیشن کے لوگوں کو نہیں ملا۔ آپ کی بی سی کا ایک موہار گاؤں تھا جس کے گیس کے پیسے موجود تھے، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی، لوور گلیات کے 11 دیہاتوں کو روک دیا گیا تھا۔ ہم نے 6 ماہ جو ایک آزمائش آئی اس ملک کے اندر، وہ بھی ہمارے ضائع ہوئے، جس میں سیلاب آ گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے بلوچستان، سندھ اور ہمارے جو یہ سوات والی سائیڈ ہے اور کوہستان والی، یہ بری طرح متاثر ہوئی، تباہی اور بربادی پوری دنیا نے دیکھا، اور دنیا نے ہماری مدد بھی کی۔ تو 6 ماہ کے لیے بالکل ایک تو ملک معاشی طور پہ ڈیفالٹ کے بالکل دانے پہ، اس کو بچانا، فلڈ سے ان لوگوں کی مدد کرنا، اور پھر ملک کے ترقیاتی کاموں کا عمل جاری کرنا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 9 مہینے میں وہ خدا کی ذات گواہ ہے، اگر میں نے کوئی کوتاہی کی ہو آپ کی نمائندگی میں، جب سے ہماری اتحادی حکومت آئی، تو میں خدا کا بھی مجرم، عوام کا بھی مجرم۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی گیس کے نئے دیہاتوں پہ، عمران خان نے کنیکشن اور میٹر پہ بھی پابندی لگا دی۔ میں نے 13 سے 18 اللہ کے فضل و کرم سے منظوری لی۔ آپ کی وی سی کا جو چھوٹی مہار تھی وہ پہلے سروے میں شامل تھی، لیکن بڑی مہار شامل نہیں، 5.5 کروڑ روپے میں نے اس کے لیے الحمدللہ دیا، تاکہ چھوٹی مہار کا اگر کام ہو تو بڑی مہار رہ جائے۔ یہاں مجھے پتہ ہے بڑا زبردست مطالبہ ہے گیس کا، کیونکہ آپ کے پڑوس میں کماواں اقتدار بھی رہا، اختیار بھی رہا، اور وہاں سے یہاں کو گیس لانا مشکل کام نہیں تھا۔ تو جس دن ہم نے ارنو میں لوور گلیات کا کیا، اس دن شاپیر صاحب، سید محبوب شاہ صاحب میرے پاس آئے، اور اسی دن میں نے انہیں لیٹر دیا کہ آپ کوٹوال کا سروے کروائیں، اور واپسی کو رات نردوبہ گاؤں والے میرے پاس آئے، مرحوم بشیر چاچا ہمارے پاس مل میں ہوتے تھے، ہمارا اس گاؤں سے ان لوگوں سے تعلق ہے، سروے کروایا، اسٹیمیٹ کروائے، وہ پیسے ہم نے جمع کروائے، وہ بھی پی ٹی آئی کی انتقام کی نظر ہوا۔ لیکن اب جب خدا نے موقع دیا اس کی، کیونکہ 2013 سے 18 کی منظوری ہو چکی تھی، وہ الحمدللہ 4 دن پہلے ہم نے وہ افتتاح کر دیا۔ نردوبہ اور کماواں ایک سمجھے گاؤں اور 2 محلے ہیں، بھئی ہیں کہ نہیں؟ 25 سال بعد ان کو وہ حکم ملا۔ اگر محمود شاہ صاحب اس وقت ہمت کرتے، اس سروے کروا لیتے، ہم اسٹیمیٹ بنا کے پیسے دے دیتے اس وقت، تو آج الحمدللہ یہاں بھی گیس کا کام ہم شروع کروا سکتے۔ لیکن اب انشاءاللہ حفیظ بھائی نے کہا، ہماری خدا کے فضل و کرم سے ہمیں امید حکومت آئی ہے، دنیا تو چاہتی ہے یوں ہی فاصلے رہے، دنیا کے مشورے پہ نہ جا، اس گلی میں چل۔ اور ایک دفعہ پھر IMF سے ان دوریوں اگر کو کوئی ختم کرنے سے صلاحیت رکھتی ہے ہم اپنی منزل کو پاکستان پہنچ کے سکتے عوام ہیں۔ کو نجات دلائے، وہی اور نواز شریف کی قیادت میں اس ہونے کی سے ٹیم ساتھ خدا کی کی مسجد۔ اسی ذات کی کبریائی ہے، وہی ہے جو کائنات کے بہت نظام جلد کو انشاءاللہ چلا رہا ہے۔ قائد اس کے محترم فیصلوں آئیں میں گے، اس کوئی ملک میں تبدیلی کمپین بھی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اور نہ ہی اس کے فیصلوں کو 2018 میں زیادتی ہوئی ہے، قوم ازالہ کرے گی خدا کے فضل و کرم سے۔ اسی رحمان اور رحیم کے نام سے اور میں امید کرتا ہوں محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ میں 9 ماہ دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام پاک کے بجلی لیے کے کام قاری میں زبیر صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام 1 کروڑ پاک سے 10 آج لاکھ کی کے اس منصوبے محفل کا مکمل ہو آغاز چکے کریں۔ ہیں۔ قاری زبیر صاحب۔ اب ناموں کی لمبی تفصیل ہے، اس میں نہیں جاتا، اور 55 لاکھ روپیہ مزید میں نے ابھی وہ ٹینڈرز کیے ہیں، اور جس میں چھتری کی ایک سکیم ہے، چھتری بالا کی، اور ایک بانڈی منصور کی وہ پلی والی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ
شامل ہیں اور آج سردار حسین نگوٹا صاحب نے بھی یہاں آنا تھا. جب ہمیں فنڈز نہیں ملے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. میں خصوصی طور پہ آپ کی طرف سے اپنی قائدین مسلم لیگ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس منصوبے جو بچیوں کا مستقبل ہے اس کو مکمل کرنے میں اگر کسی نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا تو وہ سردار حسین نگوٹا ہے. اور 4 سال جب ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے ہم یہاں آتے تھے آپ لوگ مطالبہ کرتے تھے. اس دوران جو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کام کیے ہیں آج انہیں بھی میں اپنی اسکیمیں نہیں گنتا یہاں لیکن وہ کیونکہ موجود نہیں ہے وہ ضرور آپ کے سامنے بات کروں گا. یہ گنا تو کٹھوال موڑ جو ہے روڈ اس کے لیے انہوں نے 50 لاکھ روپیہ دیا. جو 2 فیز آپ کا ٹیوب ویل اس کے لیے انہوں نے 50 لاکھ روپیہ دیا. پہلے بڑا مسئلہ ہوتا تھا. میں خود ملک صاحب وغیرہ ہم سب آئے تھے اس میٹنگ میں. یہ اس وقت انہوں نے 2 اسکیموں کا اعلان کیا تھا. یہ کام ہو چکا. پھر 50 لاکھ ملا چھتری کے لیے 50 لاکھ روپے بڑیاں کے لیے اور 90 لاکھ روپے پتوتے جو ٹینڈر ہو چکے ہیں. یہ 3 کام رہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ میں نے ٹینڈرز کے لیے جو فنڈ حکومت نے روکے تھے پی ٹی آئی کے وہ منظور کروا لیے اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ بھی کام شروع. تو یہ 9 ماہ میں جو مجھے موقع ملا میں نے یہی کوشش کی کہ جو ہماری لوور گلیات کی گیس ہے جو ہمارے ہزارہ ڈویژن کے مین مسئلے ہیں مجھے خدا نے موقع دیا ہے اتحادی حکومت کی کیبنٹ میں بیٹھنے کا جو پچھلے 4 سالوں سے ان میں رکاوٹ تھی ان کو حل کیا جائے. اقتباد کے لیے انٹرچینج 1 ارب 82 کروڑ روپے اس مشکل حالات میں الحمدللہ منظور بھی ہو چکے ہیں اور محکمے کے پاس آ بھی چکے ہیں. پری کوالیفیکیشن بھی اس کی ہو چکی ہے. بہت جلد انشاءاللہ اس پہ کام شروع. کوئی 1 ارب روپے کے لگ بھگ یہ ہمارا جو KKH ہے شرح ریشم جس کو کہتے ہیں کھنڈر بن چکے ہیں. ہری پور سے لے کے حویلیاں انٹرچینج تک 55.5 کروڑ روپے کا کام جاری ہے. خدا کے فضل حویلیاں شہر اقتباد شہر کا وارث کوئی نہیں تھا. یہ بیوٹیفیکیشن مجھے نہیں پتا اربوں روپے کدھر گئے. یہ لوگ پوچھیں پی ٹی آئی والے اس کا سوال کا جواب. آج 29.5 کروڑ روپے کی پورے شہر کے لیے جو اسفالٹ ہو رہا ہے وہ الحمدللہ میں نے منظور کیا. یہ میرا حلقہ نہیں تھا لیکن اقتباد ہزارہ ڈویژن کا اور ہمارے ضلع کا چہرہ ہے فیس ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ کام کریں. اور جو سب سے اہم کام تھا ہمارا وہ ہزارہ الیکٹرک کمپنی والا. اس میں جو رکاوٹیں ہیں اس کا میں نے ذکر کیا. جو سیگریگیشن ہوئی ہے بائفرکیشن کے بعد کوئی 7,000 پوسٹیں ہمارے حصے میں آئی ہیں. 7,000 پوسٹیں. اور ہم نے قانون بنوایا ہے کہ 14 سے نیچے جس ضلع میں ہوگی پوسٹ اسی ضلع کا سے آگے بڑھتی نہیں ہو سکتی. یہ قانون بنوایا ہے خدا کے فضل و کرم سے. یہاں سپیکر ہمارے گھر کا ہو اور پولیس والے نوشہرے اور پشاور کے ہوں. یہ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب دیں. ٹورزم پولیس 111 222 کیا ضلع اقتباد کے لوگ مر گئے ہیں کہ جا کے وہاں سے ہمارے بچے اور نوجوان کسی جماعت سے ان کا تعلق حق بنتا ہے. اقتباد میں اگر پوسٹ ہے تو وہ اقتباد کے بچوں کا حق بنتا ہے. اس پہ کوئی جواب دیں ہمیں. 1200 پیسکوں میں بھرتیاں ہوئی ہیں عمر ایوب صاحب کے دور میں. ہزارہ ڈویژن کا صرف 65 لوگ ہیں. 1200 میں سے لمبی داستان ہے. یہ وہ لوگ اس لیے رکاوٹ بنتے ہیں. اور میں ایک آپ کو فگر بتا دوں, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. منتھلی 30 ارب روپے کی پیسکو بجلی ترسیل کرتے ہیں. جو وصولی ہوتی ہے جو چوری موری چھوڑ اس میں سے صرف ہزارہ کے ڈویژن کا 7.5 لاکھ کنزیومر 16 سے 17 ارب روپے دیتا ہے. 16 سے 17 ارب دیکھ لے باقی پورا صوبہ. اور ہماری اس ریونیو پہ 10% لاسز ہیں. چوری لائن لاسز اور چوری جو ہے وہ بھی 10% سے کم. ہمارے ریونیو سے
नौकरियां वो कर रहे हैं, अपने सिस्टम को अपग्रेड वो कर रहे हैं और फ्री बिजली वो जला रहे हैं और हम पे बोझ पड़ रहे हैं। इसकी रुकावट न सिर्फ हजारा से उस तरफ के लोग थे, बल्कि जो पहला स्टे हुआ है हाई कोर्ट में, उसमें उमर अयूब साहब का सेक्रेटरी, जिसका नाम साजिद है, जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है, जो उसके दफ्तर में बैठता है, वो इस कंपनी के स्टे लेने में जो वकील था उसको साथ ले गया। ये हालत है हमारे लोगों की। इसका जवाब दें मेरे पीटीआई के वो दोस्त जो आज सवाल करते हैं। जो गैस का मंसूबा है, आज नरदुबा में काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दिया है। मेरी पूरी कोशिश इंशाल्लाह, खुदा ने हमें मौका दिया अपनी खिदमत का, जो पिछले 4 साल हमने अपोजिशन में लगाए, इंशाल्लाह उसका भी अजाला करेंगे खुदा के फजल करम से। और गैस अगर किसी इलाके में हुकूमत पाकिस्तान ने दी तो मेरा आपसे इंशाल्लाह खुदा के सामने वादा है, सबसे पहले कोठवाल इंशाल्लाह ताला, सबसे पहले। जितने भी देहात थे, शेरवान के, अवेलियां के, हमारे लोअर गलियात के 11 देहात थे, उनके लिए पहले हमने कुछ 1.25 अरब रुपए दिए थे। 153 करोड़ की स्कीम थी हमारे शेरवान की, जिसमें 38 गांव थे। कुछ अवेलियां की थी और लोअर गलियात की 59 करोड़ रुपए की स्कीम। वो पैसे हमने दिए, उसमें से जो खर्च हुए, लैप्स हुए, अब दूसरी दफा खुदा की कसम हमने ये पैसे दूसरी दफा जो 59 करोड़ में स्कीम लोअर गलियात के 10-11 देहातों की मुकम्मल होनी थी, उसमें 26 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज 73.5 करोड़ रुपया दे चुके हैं हम, और मजीद 14 करोड़ रुपया देंगे तब वो मुकम्मल होगा। कि 59 करोड़ की स्कीम आज 1 अरब 13 करोड़ में वो चली गई, और वो पहले भी फंड्स दिए थे, अब दूसरी दफा दिए। इस हद तक इस मुल्क में तबाही और बर्बादी है। तो इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ने मौका दिया, और ये हल्कों का भी कोई नहीं पता चलता, मेरा हल्का भी मलिक साहब ये कोई तीसरी दफा चेंज हो गया। अगर किसी वजह से हल्का चेंज भी हो गया, मैं खुदा की कसम अपने गांव के काम छोड़ दूंगा, कोटवाल वालों आपको नहीं छोड़। चेंज वाला मेरा हल्का नहीं है, लेकिन ये उस वक्त का मुस्लिम लीग का मंसूबा था। अगर ये 2 अरब रुपए की स्कीमें में देता तो मेरी बहुत ज्यादा पोजीशन मुस्तहकम होती, लेकिन वो वादा मेरे कायद का नवाज शरीफ का। अगर मेरी सियासत भी कुर्बान होती है हो, मैं अपने कायद के वादे को पूरा करने के लिए अपना खून का कतरा भी लगाने के लिए। असूलों की सियासत, असूलों की सियासत होनी चाहिए और इक़्तिदार को हक मिलना चाहिए। मेरी बात लंबी होगी, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको मुबारक हो इन छोटी स्कीमों की भी, लेकिन मैं मलिक साहब, आपने जो बच्चों के हायर सेकेंडरी स्कूल का इंशाल्लाह किया, उसके लिए तन मन धन की बाजी इंशाल्लाह लगाएं, ताकि मेरे बच्चों को, हमारे मुस्तकबल के इन मामारों को इन अपने घर की दहलीज पे वो मौका मिले तालीम हासिल करने की, जो बहुत पहले मिलनी चाहिए। आपके पास बहुत पहले इक़्तिदार आया, जब हमारे इलाकों में सड़कें भी नहीं थी, और अगर आज जाके मिल रहा है, इसके जिम्मेदार हम हैं, सियासी क़यादत। ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं स्टेट सेक्रेटरी साहब आपका, मुंज़िमीन जलसा का, अपने भाइयों का, अपने तमाम मुस्लिम लीग के बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इख्तिताम में मेरी दुआ है, अल्लाह ताला हमारे दिलों में ईमान के बाद जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा कर, ताकि पाकिस्तान के मुफाद पे हमारा बाप भी अगर खड़ा हो उसको छोड़ दें और अपने वतन और मिट्टी से वफा करें। कि मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है बोलने के लिए। इतने खूबसूरत अंदाज से आप लोगों को उन्होंने वो मसाइल भी आगाह किए जो इस मुल्क के लेवल पे हैं, और उनका हल भी बताया। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये मसाइल हल होंगे और इनकी क़यादत में आप सब मुत्तहिद रहेंगे। अब मैं बनारस मुग़ल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मेहमानों का मुख्तसरन शुक्रिया अदा करें। बनारस स्टेज पे बुलाया
جناب مرتضیٰ جوید عباسی صاحب، بطور پارٹی ورکر مسلم لیگ نون آپ کا ہم انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف وی سی کٹھوال، وی سی گلی بنیا، بلکہ پورے گلیات میں بہت ساری اسکیمیں اور فنڈز دیے. چونکہ پارٹی ورکر کا کام ہوتا ہے اپنے لیڈر کی ہر اچھی ایکٹیویٹی جو ہے، جو عوام کے لیے اس کے کام ہے، اس کی تعریف کرنا، اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھانا، اپنے مخالفین کے آگے اس کو جو ہے ایک دیوار بنا کے ثابت کرنا. جناب وی سی گلی بنیا میں بھی آپ نے بہت سارے فنڈ دیے ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری اسکیمیں ہیں جن کا آپ نے افتتاح بھی کرنا ہے، اور وی سی کٹھوال میں بھی. تو چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ پارٹی ورکر جو ہے وہ ہر اچھے کام کی تعریف بھی کرتا ہے، اور جہاں پہ کچھ لگے کہ عوامی رد عمل آ رہا ہے تو اس کو بھی آپ کی نظروں میں لانے کی کوشش کرتا ہے. اس نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ آج اتنا بڑا پنڈال ہے ماشاءاللہ، ہمارے وی سی گلی بنیا بانی منصور کی عوام بھی بیٹھی ہے، تو سر بانی منصور کے لیے آپ نے 2 کام دیے تھے. ایک تو 25 پول ہیں، یہ اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے آپ کی سائن کی ہوئی، پورا اسٹیمیٹ لگا ہوا، اور دوسری ایک 15 لاکھ کی اسکیم ہے تھی، ان کو مختصر کی ہے. اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مرتضیٰ جوید عباسی صاحب کا، نروٹا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بچیوں کے ہائر سیکنڈری اسکول کی اس رونق محفل میں انہوں نے شرکت کی. تو آپ سب کا بھی شکریہ، اور ان باپ کا بھی شکریہ. اب